الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے جنہوں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو جاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا،
اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شب لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی حمایت کو اور اپنی نصرت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ رشک رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا. اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان کہ جس کا مقابلہ توحید باری تعالیٰ کے علاوہ کوئی عنوان نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنا شروع کیا تھا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے، آپ کے مقام، آپ کی شان و عظمت کا ایک خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے بعد آج میں آپ حضرات کے سامنے چند اہم نکات بیان کروں گا. ان نکات میں سے جو اہم نکتہ جس کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تمام نکات اسی کی سب ہیڈنگ کی حیثیت سے آج میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے ہیں. وہ نکتہ یہ ہے کہ محسن کا جو احسان ہوتا ہے اس کا بدلہ چکانا ہر بندے کی ذمہ داری ہوتی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، ہم پہ احسان کرنے والے ہیں، انسانیت پہ احسان کرنے والے ہیں، تو کیا انسانیت کو اس احسان کا بدلہ چکانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ انسانیت کو بھی اس احسان کا بدلہ نہایت احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ اس ضمن کے اندر پہلی بات جسے میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے تقاضے کے طور پر جو ذمہ داریاں ہمارے پر بحیثیت امتی ادا ہوتی ہیں، ان میں سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے دل میں اپنے نبی، اپنے رسول کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ منہج اور یہ نقطہ نظر ہونا چاہیے کہ روح زمین کے پر کوئی شخص بھی اپنی شان، اپنی رفت اور مقام کے اعتبار سے حضرت رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. رسول اللہ کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پہ فضیلت دی ہے. جہاں تک ایمان کی بات ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم سب رسولوں کے پر یکساں ایمان رکھتے ہیں. لیکن جہاں تک درجے کی بات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کئیوں کے درجات دوسروں سے بلند ہیں. اولادم رسول اللہ کا مقام باقی رسولوں سے بلند ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اپنی شان و عظمت کے اعتبار سے تمام رسول اللہ سے بلند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج میں جو پہلا سٹاپ تھا بیت المقدس کا، وہاں پر انبیاء رسول اللہ کو آپ کی امامت میں جمع فرما کر اس بات کو واضح فرما دیا کہ کائنات میں کوئی شخص بھی حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کا اور آپ کے مقام اور آپ کی رفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمارا آپ کی ختم نبوت کے اوپر کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو برقرار رکھا، علم کو برقرار رکھا، زہد کو برقرار رکھوا، تقوی کو برقرار رکھا. لیکن جہاں تک تعلق ہے نبوت کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے رسالت کی بات کا، تو حضور علیہ السلام کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے راشد الحلیفہ ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مادن دانی ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی. لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. حضور کا کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرتا ہے وہ در حقیقت میرے آقا کا دشمن ہے، وہ در حقیقت میرے آقا کی مسند مبارک کے اوپر آپ کے ساتھ آپ کی مسند مبارک کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. کیا ایک عورت اپنے گھر میں 2 حامدوں کو برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ایک شخص اپنے گھر میں ایک سے زیادہ باپ کو برداشت کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، کیا ایک انسان جو ہے ایک خدا سے زیادہ خدا کو برداشت کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی قدر، کہ آپ ایک مسجد کے اندر ایک خطیب کو ممبر کے اوپر موجود ہوتے ہوئے دوسرے خطیب کو گوارا کر سکتے ہیں؟
کیا ایک امام کے ہوتے ہوئے مصلی امامت میں دوسرے امام کو گوارا کر سکتے ہیں؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ کلمہ تو میں نے مصطفیٰ کو پڑھا ہو، کلمہ تو میں نے احمد مجتبیٰ کا پڑھا ہو، کلمہ تو میں نے محمد کا پڑھا ہو، کلمہ تو میں نے حضرت اشرف الانبیاء کا پڑھا ہو، لیکن اس کلمے کے اندر غلام احمد قادیانی کو بھی حضور کے ساتھ شریک کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، ہم تو تقلید شخصی کے باب کے اندر کسی امتی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ اس کی بات کو حضور کی بات کے ہم پلہ مانا جائے، تو ہم رسالت اللہ الخالدہ کے اندر کیوں کر حضرت رسول اللہ کی رسالت کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا سکتے ہیں؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے، امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس کرامتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو رویا صادقہ ہوتے ہیں، سچے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ امت کے اندر بعض ایسے لوگ حال موجود ہیں جنہیں حالت بیداری میں کبھی کبھار زندگی کے 1 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ کشف بھی ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ سچا ہے کہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ کس طرح کی بات ہے کہ اللہ تو تکمیل دین کی بشارت سنائے، اللہ تو دین کے مکمل ہونے کی بات کرے، اور ہم حضرت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور رسول کی بات کریں، کسی اور نبی کی بات کریں۔ حضرات گرامی قدر، جس طرح میں نے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے کسی کو اپنا باپ نہیں مانا، حضرات گرامی قدر جس طرح ہماری بیویوں نے ہمارے بطور شوہر کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کو اپنا شوہر نہیں مانا، حضرات گرامی قدر کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کو اپنا نبی نہیں مان سکتے، ہم کسی اور کو اپنا رسول نہیں مان سکتے۔ حضرات گرامی قدر، عقلی دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہے، نقلی دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہے، دل کے رجحان سے بھی یہ بات ثابت ہے، قلب کے انداز سے اور قلب کے جھکاؤ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ جس کسی نے حضور کی ختم نبوت کے مقابلے میں ہمیں کسی جھوٹی نبوت کی دعوت دی، اللہ کی قسم ہے ہم اس کے اوپر تھوکیں گے، اللہ کی قسم ہے ہم اس کو مسترد کر دیں گے۔ مرزا غلام محمد قادیانی تو کانا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تو بڈنگا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تو دجال تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تو بے ایمان تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تو گالیاں بکتا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تو بڑے بڑے حفوات بکتا تھا، مرزا غلام محمد قادیانی پرلے درجے کا عیاش تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تو چرسی افیونی تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تو نظر باز تھا، مرزا غلام محمد قادیانی تو عورتوں کے ساتھ معاشقے لڑاتا تھا۔ اللہ کی قسم ہے اگر کسی کے چہرے کے اوپر ولایت کے نشان ہوں، اللہ کی قسم ہے کسی کے سینے کے اوپر جو ہے اس کا کشادہ سینہ جو ہے وہ نور ایمانی کا آئینہ دار ہو، اللہ کی قسم ہے اگر کسی کی پیشانی کے اوپر محراب کے نشان ہو، اللہ کی قسم کسی کا چہرہ وضو کے قطرات سے چمک رہا ہو اور وہ دعوی نبوت کرے، ہم اس کو بھی جھوٹا کہیں گے، ہم اس کو بھی دجال کہیں گے، ہم اس کو بھی کذاب کہیں گے، اس لیے کہ من وجہک المنیر لقد نور القمر، حضرت رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اور اس حسین چہرے کے آ جانے کے بعد جس کو دیکھ چاند بھی شرما جایا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی اور کی رسالت کو، کسی اور کی نبوت کو مان لیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ احسان علی ظہیر اور ان سے قبل حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری اور ان سے قبل مولانا محمد حسین بٹالوی اور ان کے ہم نشین سید نذیر حسین محدث دہلوی نے ہر عہد کے اندر اہل الحدیث کے جید علماء نے غلام محمد قادیانی کے کفر کا فتویٰ دیا اور اس کو مرتد قرار دیا، اس کو زندیق قرار دیا، اس کو بے ایمان قرار دیا۔ حضرات گرامی قدر، ہمارا حضور کی ذات سے تعلق ہے، ہمارا حضور کی ذات کے ساتھ ایک ایسی وابستگی ہے کہ ہم حضور کی ذات اقدس کے ہوتے ہوئے اور آپ کی شخصیت گرامی کے ہوتے ہوئے اور آپ کی ہستی اعلیٰ کے ہوتے ہوئے اور آپ کے مقام بلند کے ہوتے ہوئے ہم کسی دوسرے کو رسول ماننے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم اس زندگی سے موت بہتر سمجھتے ہیں جس زندگی کے اندر کسی اور کی نبوت کے بارے میں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی غور و فکر کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، حضور کے بعد نبی ہونا تو محال ہی محال ہے، حضور کے بعد کسی کا نبی ہونا تو ناممکن ہی ناممکن ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس نے بھی حضور کے بعد کسی کو نبی مانا وہ تو مرتد ہے، وہ تو بے ایمان ہے، وہ تو زندیق ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے جس نے اس جھوٹے نبی سے
اس کی نبوت کی دلیل کو مانگا وہ بھی بے ایمان ہے، وہ بھی مرتد ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی زندیق ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں، چنانچہ وہ لوگ جو اس طرح کی افواہ بکتے ہیں کہ غلام محمد قادیانی کی فلاں کتاب پڑھ کے دیکھو، غلام محمد قادیانی کے فلاں دلائل پڑھ کے دیکھو، غلام محمد قادیانی کی فلاں چیز پڑھ کے دیکھو، اور جاؤ دفع ہو جاؤ۔ ہم غلام محمد قادیانی کی تحریروں کو تھوکتے ہیں، ہم غلام محمد قادیانی کے لٹریچر کو پڑھنا ہی نہیں چاہتے۔ سب سے بڑی بات جو ہمارے پاس دلیل قطعی ہے، حضور نے فرما دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں حضور کی بات کا یقین ہے، ہم غلام محمد کی بات پر یقین نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا، جو شاعر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا۔ مرزائی بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں، غلام محمد قادیانی شاعری بھی بکا کرتا تھا، غلام محمد قادیانی شاعری بھی کہا کرتا تھا۔ حضرات گرامی قدر اگر وہ شاعر تھا تو رب قدیر کی قسم ہے رب کا رسول نہیں تھا۔ اگر وہ رب کا رسول ہوتا تو کبھی بھی شاعر نہ ہوتا۔ حضرات گرامی قدر حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سیدنا عیسیٰ نہیں آئیں گے۔ سیدنا عیسیٰ ہر صورت آئیں گے۔ جاوید احمد غامدی کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رجعت ثانیہ کا منکر ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دمشق کی شرقی دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پہ اتریں گے، دایاں ہاتھ بھی فرشتے کے اوپر ہوگا، بایاں ہاتھ بھی فرشتے کے اوپر ہوگا۔ حضرات گرامی قدر زرد رنگ کی چادروں کو پہننے والے سیدنا عیسیٰ سچے موتیوں کی طرح ان کے چہرے کے ساتھ آپ کے مبارک جو ہے داڑھی مبارک سے قطرے اس طرح گر رہے ہوں گے جس طرح سچے پانی گرتا ہے، جس طرح سچے موتی گرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود اطہر سے ایسی خوشبو آئے گی جس خوشبو کو سونگتے ہی کافر مرتے ہی چلے جائیں گے، مرتے ہی چلے جائیں گے۔ حضرات گرامی قدر دجال کو جس وقت لد کے مقام کے اوپر سیدنا عیسیٰ ماریں گے، حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ کا مقابلہ کرنا دجال کے بس کی بات ہی نہیں ہوگی۔ حضرات گرامی قدر وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ اس کو نہ بھی مارے وہ ویسے ہی مر جائے گا، لیکن سیدنا عیسیٰ اس کو نیزے کے ساتھ قتل کر کے اس بات کو ثابت کر دیں گے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دجال تھا، یہ مرتد تھا، یہ بے ایمان تھا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ آئیں گے، اس سے ختم نبوت کا عقیدہ متاثر نہیں ہوتا۔ یہ بات میں آپ کو آج سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ مرزائیوں کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر تم ختم نبوت کے اوپر بات کرتے ہو تو سیدنا عیسیٰ کی رجعت کی بات کیوں کرتے ہو؟ حضرات گرامی قدر ہم اس بات کو ببانگ دول کہہ دینا چاہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ کو رسالت حضور کے بعد نہیں ملی، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت جھولی مریم کے اندر مل چکی تھی، اور تم تو حضور کے بعد جھوٹی نبوت کا جو ہے ٹینٹ قائم کرنا چاہتے ہو، جھوٹی نبوت کا ایک ملمہ سازی کرنا چاہتے ہو۔ اور مرزا ناصر جو تھا اس بات کے اوپر ہارا تھا کہ قومی اسمبلی کے اندر اس سے پوچھا گیا تھا، جو غلام محمد قادیانی کے احکامات کو نہیں مانتا، جو اس کے استدلال کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مرزا ناصر مجبور تھا یہ بات کہنے کے اوپر کہ وہ کافر ہے، جب مرزا ناصر نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اور تعویلات کی ملمہ سازی کر کے حضرات گرامی قدر یہ الفاظ کہے وہ کافر ہے۔ حضرات گرامی قدر چھپا رہا تھا، توریہ کر رہا تھا، تعویلات کو کر رہا تھا، لیکن علماء اسلام نے بات کو اس کے منہ سے نکلوا کے چھوڑا۔ اس نے کہا جو غلام محمد قادیانی کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ فوراً سے پہلے بھٹو اور اس کے حواری بھی اس بات کو سمجھ گئے، اگر غلام محمد قادیانی کا منکر ان کی نظروں میں کافر ہے تو حضرت رسول اللہ کا منکر ہماری نظروں میں کافر ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری صاحب الہام نہیں مانتا، جو آپ کو آخری تشریع نبی نہیں مانتا، حضرات گرامی قدر جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ مرتد ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اور حضرات گرامی قدر علماء کی وجاہتیں، علماء کی خدمات تو اپنی جگہ پر ہیں۔ حضرت بطل حریت آغا عبدالکریم شورش کاشمیری کے الفاظ کئی مرتبہ میرے ایمان کو جلا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر مرزا ناصر نے جب قومی اسمبلی میں شکست کھائی تو اس کے بعد اس نے رابطہ عوام مہم کو چلانے کی منصوبہ بندی کی کہ عوام کو برگشتہ کیا جائے، ان کے جذبات کو انگیز کیا جائے اور مسلمانوں کے
اندر بگاڑ کو پیدا کیا جائے اور اس آئین کو جو ہے منہدم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس نے کہا میں شہر لاہور میں جاؤں گا اور حضرات گرامی قدر وہاں پر عوام کو برگشتہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آقا عبد الکریم شورش کشمیری جس کے چہرے کے اوپر داڑھی بھی نہیں تھی لیکن حب رسول کا جذبہ تھا، اس نے الفاظ کہے تو کیا کہے، اس نے کہا مرزا ناصر اگر تو شہر لاہور میں داخل ہوا تو میں تیرے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا دوں گا، اور اگر میں نے تیرے سینے کے اندر نوک خنجر کو گھسا نہ دیا تو میں نظام الدین کا بیٹا آقا عبد الکریم شورش کشمیری نہیں ہوں۔ حضرات گرامی قدر مرزا ناصر سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی غیرت ایمانی زندہ ہے۔ مرزا ناصر اس بات کو سمجھ گیا ابھی غازی علم الدین شہید کے فرزند زندہ ہیں۔ مرزا ناصر اس بات کو سمجھ گیا ابھی حضور کے نام نامی کے اوپر مرنے والے، آپ کی شان اقدس پہ مرنے والے اور آپ کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ابھی زندہ ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہر دور کے اندر، ہر عہد کے اندر مرزائیوں نے ہمارے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ 295 کے قانون کو ریپیل کرنے کی کوشش کی ہے، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے، ختم نبوت کے ڈرافٹ کے اندر ٹیمپرنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ کبھی میاں صاحب کو استعمال کیا، کبھی خان صاحب کو استعمال کیا۔ آتم میاں قادیانی کے حوالے خان صاحب قریب تھے کہ ملکی خزانے کی چابیوں کو حوالے کر دیتے، لیکن حضرات گرامی قدر جن لوگوں نے حضور کی ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا ان کے اندر آپ کا یہ فقیر بیٹا اور آپ کا یہ فقیر بھائی بھی شامل تھا۔ خان صاحب نے ہمیں اسلام آباد آنے کی دعوت دی، اپنے سے ملاقات کی دعوت دی، ہم ڈٹے رہے، ہم اپنی بات پہ قائم رہے، ہم اپنی بات کے اٹل رہے۔ حضرات گرامی قدر پہلے میٹنگ جو تھی وہ پی ٹی وی کے اندر ہونی تھی، پھر میٹنگ فواد چودھری کے ساتھ ہونی تھی، پھر میٹنگ جو تھی خان صاحب کے ساتھ ہونی تھی، لیکن ہم نے راست اقدام کا اعلان کر دیا۔ ہم نے اس بات کو خان صاحب کے روبرو بھجوا دیا کہ خان صاحب ہر بات کے اوپر سمجھوتا کر لیں گے لیکن آتم میاں قادیانی کو گوارا نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر ملکی خزانے کی چابیوں کو اس کے ہاتھ سے واپس دیا گیا۔ کرتارپور کے اندر سکھوں کی آڑ کے اندر مرزائیوں کو قادیاں میں جانے کے لیے ایک کوریڈور کو فراہم کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر کبھی ختم نبوت کے اوپر چھاپا مسلم لیگ کے ذریعے مارا گیا، کبھی خان صاحب کے ذریعے مارا گیا۔ حضرات گرامی قدر آج لارڈ طارق جو ہے ہاؤس آف لارڈ کا ممبر بن کر برطانیہ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ آج ایک ڈاکٹر جو ہے عمران خان کی حمایت کے ساتھ امریکہ کی کانگریس کا ممبر بننے کی ناپاک جسارت کر رہا ہے۔ قادیانی اپنے تارو پوت کو، اپنے سارے کے سارے معاملات کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے علماء ان کے مقابلے پہ بیدار ہیں۔ میاں صاحب بھی نہیں بولتے، خان صاحب بھی نہیں بولتے، لیکن ممبر و محراب کے یہ وارث اور مسلوں کے پر کھڑے ہونے والے یہ لوگ جب چوکھٹے ختم نبوت کی عظمت کی بات آتی ہے، جب تاجدار ختم نبوت کی عظمت کی بات آتی ہے، حضرات گرامی قدر ہمارے اللہ کے فضل و کرم سے ولولوں کو دیکھ کر، ہمارے تنتنوں کو دیکھ کر، ہمارے زمزموں کو دیکھ کر، ہماری بیداری کو دیکھ کر حضرات گرامی قدر سازشی ہل جاتے ہیں۔ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کبھی حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار زندہ ہیں، اور انشاءاللہ آج پھر اعلان کر دینا چاہتا ہوں مسلم لیگ ختم نبوت سے غداری کرے ہم نہیں مانیں گے، تحریک انصاف ختم نبوت سے غداری کرے ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مرزائیوں کے ساتھ سی ڈی بی ٹی کرے ہم نہیں مانیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں گے اور مرزائیت مرد آباد کے نعرے لگاتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج میں نے یہ بات جس طرح میں نے پچھلی باری بھی آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی تھی آج پھر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ چڑھتے ہوئے سورج پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ وزارتوں پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ مشاورتوں پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ عروج پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ مادیت پہ ہوتی ہے، اور ایک طرف وہ لوگ
لوگ ہیں جن کی نگاہ جام کوثر پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ شفاعت محمدی پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ حرمت رسول اللہ پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ عزت رسول پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ حضرت رسول اللہ کی شان و عظمت پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ ناموس رسالت پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ نظام مصطفیٰ پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ ختم نبوت کے جو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت کے چہرہ پر نور پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ یا ایھا المزمل کی چادر مبارک پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ مدثر کی کملی پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ سیدنا بشیر کی بشارت پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ سیدنا نذیر کے ڈرانے پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ براق کے سوار کے چہرہ مبارک پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ حدیث طیبہ پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ سنت مطہرہ پہ ہوتی ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کی نگاہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان پہ ہوتی ہے۔ سرمایہ تیرے پاس ہے، غربت میرے پاس ہے، اقتدار تیرے پاس ہے، محکومی میرے پاس ہے، لیکن غیرت میرے پاس ہے، حمیت میرے پاس ہے، حضرت رسول اللہ کی محبت میرے پاس ہے، میرا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہے، میرا دل جو ہے محبت مصطفیٰ سے معمور ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہی محبت جو ہے انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کام آنے والی ہے اور آخرت کے اندر بھی کام آنے والی ہے۔ مسلمان کی پہلی ذمہ داری حضور کے ہوتے ہوئے اور آپ کی شان عظمت کے ہوتے ہوئے اور آپ کے وجہ مبارک کے ہوتے ہوئے اور حضرت یاسین کے ہوتے ہوئے، حضرت طٰہٰ کے ہوتے ہوئے، سیدنا بدر الدجا کے ہوتے ہوئے، سیدنا شمس الضحیٰ کے ہوتے ہوئے، حضرت رسول اللہ کے ہوتے ہوئے، امام الاولین کے ہوتے ہوئے، خاتم المعصومین کے ہوتے ہوئے، سید الاولین کے ہوتے ہوئے، نبی الاخرین کے ہوتے ہوئے، حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اس بات کا اعلان کرتے رہیں گے جب تک حضرت رسول اللہ کا ایک بھی نوکر زندہ ہے، جب تک آپ کا ایک بھی خادم زندہ ہے، جب تک شمع رسالت کا ایک بھی پروانہ زندہ ہے، جب تک سید البشر کا ایک بھی جانثار زندہ ہے، حضور کی رفعت اور آپ کی عظمت کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور اس بات کا اعلان ہوتا رہے گا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے میدان مناظرہ کے اندر بھی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور میدان مباہلہ کے اندر بھی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ثناء اللہ امرتسری کا مقابلہ جو تھا غلام احمد قادیانی نہیں کر سکا، حضرات گرامی قدر مرزا طاہر بھی کئی مسلمان مناظرین کے مناظروں کا مقابلہ نہیں کر سکا، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مرزا مسرور اور اس کی ذریت مسلمانوں کے چیلنجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بدر منیر کا دین سلامت رہے گا، سراج منیر کی شریعت سلامت رہے گی، حضرت رسول اللہ کی حدیث باقی رہے گی، حضرت رسول اللہ کی سنت قائم اور دائم رہے گی، اور جھوٹے نبیوں کے دعوے، جھوٹی نبوت کے دعوے داروں کے پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا پہلا حق آپ کی شان و عظمت کو تسلیم کرنا، اور آپ کا دوسرا حق آپ کی غیر مشروط اطاعت کو کرنا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی بات ہو، مد مقابل بڑے سے بڑے مفتی کی بات ہو، مجتہد کی بات ہو، عالم کی بات ہو، علامۃ الدہر کی بات ہو، فہیم زماں کی بات ہو، اس کی بات کو دیوار پہ دے مارا جائے گا، مگر حضرت رسول اللہ کی عظمت اور آپ کی حدیث کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس نقطے کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں مزید واضح کیا جائے گا، لیکن سرے دست یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا۔ میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا ہوا کیا یہ وہی ہے؟ مجاز کے اندر جو جملہ محذوف تھا وہ یہی تھا، کیا یہ وہی ہے جس کے وزن کے بارے میں ہمیں بھیجا گیا ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا، ہاں یہ وہی ہے۔ کہا پھر اس کو ذرا وزن تو کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ایک کے ساتھ تولا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا۔ حضور اقدس کو 10 کے ساتھ تولا گیا، حضور اقدس کا پلڑا بھاری تھا۔
100 کے ساتھ تولا گیا، حضور اقدس کا پلہ بھاری تھا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، میرے نبی کا پلہ بھاری تھا، 10,000 کے ساتھ تولا گیا، میرے نبی کا پلہ بھاری تھا، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا، تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، پوری انسانیت کا پلہ ہلکا تھا، مصطفیٰ کا پلہ بھاری تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کرن ہوں، عہد ہوں، زمانے ہوں، اجتماع ہوں، جماعتیں ہوں، اکٹھ ہوں، بڑی بڑی شخصیات ہوں، سارے ایک طرف بلاتے ہوں، مصطفیٰ دوسری طرف بلاتے ہوں، پوری کائنات کی بات کو ٹکرا دیا جائے گا مگر کملی والے کی بات کے پر آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر اس نکتہ بلیغ کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز کائنات ہیں، محور کائنات ہیں، خلاصہ کائنات ہیں، حضرات گرامی قدر حبیب کبریا ہیں، سید الاولین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، امام الاولین ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہیں، سیدنا بدر الدجا ہیں، سیدنا شمس الضحیٰ ہیں، امام الاولین ہیں، قائد الآخرین ہیں۔ حضرات گرامی قدر نہ آپ کی نظیر آپ سے پہلے کبھی ملی نہ آپ کے بعد کبھی مل سکتی ہے۔ حضور جو ہیں فرد کے بھی قائد ہیں اور اجتماع کے بھی رہنما ہیں، حضور حلوت کے بھی امام ہیں اور جلوت کے بھی امام ہیں، حضور لباس کے بھی امام ہیں اور زلفوں کے بھی امام ہیں، داڑھی کے بھی امام ہیں اور ہماری چادروں کے بھی امام ہیں، ہمارے گھر کے بھی امام ہیں اور آئلی زندگی کے بھی امام ہیں، جمعے کے دن بھی امام ہیں، جمعرات کے دن بھی امام، بدھ کے دن بھی امام ہیں اور منگل کے دن بھی امام، اتوار کے دن بھی امام ہیں اور ہفتے کے دن بھی امام، صدیوں کے بھی امام ہیں اور عشروں کے بھی امام، سالوں کے بھی امام ہیں اور مہینوں کے بھی امام اور ہفتوں کے بھی امام ہیں اور دنوں کے بھی امام، گھنٹوں کے بھی امام ہیں اور منٹوں کے بھی امام اور منٹوں کے بھی امام ہیں، سیکنڈوں کے بھی امام، سیکنڈوں کے بھی امام ہیں اور حاشیہ حیال کے بھی امام۔ اور جو آپ کی امامت و قیادت کو نہیں مانتا وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ بنے گا اور آخرت میں اللہ نے اس کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا۔ آپ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، ان کی ادائیگی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلی ذمہ داری ہم پہ یہ ہے ہم آپ کی شان و عظمت اور آپ کی ختم نبوت کو مانیں، دوسری بات آپ کی غیر مشروط اطاعت کریں۔ انشاءاللہ ان نکات کو واضح کیا جائے گا۔ سر دست ایک انتہائی اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ ہسپتال کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے، ہسپتال کا مقصد انسانیت کا علاج ہے، ہسپتال کا مقصد مادی بیماریوں کو ٹریٹ کرنا ہے، لیکن نشتر ہسپتال کی چھت پکار کے اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ نشتر ہسپتال کی چھت کے اوپر لاشوں کے ڈھیر ملے ہیں، انسانی لاشوں کے ڈھیر، جن میں سے کئیوں کو پرندے جن کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا گئے۔ یہ کیا سازش ہے، یہ کیا بے ایمانی ہے، یہ کیا بے غیرتی ہے، یہ کیا بے حمیتی ہے کہ مردہ مسلمانوں کو قبر میں اتارنے کی بجائے، ان کو کفن پہنانے کی بجائے، ان کا جنازہ اٹھانے کی بجائے، ان کو غسل دینے کی بجائے ان کی لاشوں کو نشتر ہسپتال کے اوپر پھینک دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر یہ کس طرح کی اندھیر نگری ہے، یہ کس طرح کی ظلم و بربریت ہے، یہ کس طرح کی ظلم کی انتہا ہے۔ حضرات گرامی قدر جن ظالموں نے یہ جو ہے غلط کردار ادا کیا، جن ظالموں نے یہ کار سیاہ میں حصہ لیا، حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے انہیں پھانسی کے پھندوں پہ چڑھنا چاہیے کہ نہیں چڑھنا چاہیے، انہیں پھانسیوں کے اوپر لٹکانا چاہیے کہ نہیں لٹکانا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اگر اس کے اندر کوئی ڈاکٹر ملوث ہے، اس کے اندر کوئی MNA ملوث ہے، کوئی MPA ملوث ہے، کوئی وزیر و مشیر ملوث ہے، حضرات گرامی قدر کوئی گردہ فروش ملوث ہے، کوئی جگر کی تجارت کرنے والا ملوث ہے، کوئی دل کو بیچنے والا ملوث ہے، کوئی آنکھوں کی تجارت کرنے والا ملوث ہے، اس کو پھانسی کے پھندے کے پر
پر انشاءاللہ لٹکوا کے چھوڑیں گے، انشاءاللہ اس کے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا ڈلوا کے چھوڑیں گے، اور اپنے مردہ مسلمان بھائیوں کی حرمت کی جنگ لڑ کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، مردہ ہمارے بھائیوں کی حرمت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ان مردوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔